نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفاقانہ کارروائیاں کی جن سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئیں، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا، اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا۔ اس سے قبل ہمارا ملک
15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اگرچہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن 26 جنوری 1950 کو آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ بے شک اسی دن کے لیے ہی گاندھی جی، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، خان عبدالغفار خان، نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق سے انگریزوں سے ٹکر لی اور اسے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت اور مساوات کا عظیم تصور تشنہ عمل ہے۔ اس ملک کے تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک آج گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ بلا شبہ ہم نے مزید مزاحمتوں کے باوجود اپنے گنگا جمنی، وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، حرفت و زراعت، نقل و حمل، اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کو شعبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کا عفریت کھڑا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ملک کی ترقی اور کامرانی کے صحیح راستوں کا تعین کریں۔ ہمارا ملک صوفی سنتوں اور درویشوں کا ملک ہے، جنہوں نے ہمیشہ امن و آشتی، صلح اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی سطح پر اور اپنی اپنی بساط کے مطابق ان آدرشوں اور اصولوں کو اپنائیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کی بنیاد رنگا رنگ تہذیب اور بو قلمونی پر ہے۔ یہ ملک ہر طبقے، ہر خطے اور ہر کلچر کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے سوتے انسانیت کی بنیاد پر پھوٹتے ہیں اور صدیوں سے سیر و شکر ہو کے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو سیراب کرتے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت، امن و آشتی، آپسی بھائی چارے اور پیار و محبت کے اس پیغام کو گھر گھر عام کریں جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت میں ملا ہے اور جس کے امین اور وارث ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، آؤ مل جل کر چلو پہلے یہی کام کریں، سب اخلاص و محبت کا چلن عام کریں، اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا، کام بھارت کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا، اپنے بھارت کو بلندی کی طرف لانا ہے اور بہت دور ترقی کے لیے جانا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا موضوع جمہوری نظام کی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر معاشرے کی ترقی، خوشحالی اور انصاف کے قیام کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کو اپنے حکمرانوں کے انتخاب کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہوتی ہے اور یہ اصول طے کرتا ہے کہ ریاست کے تمام فیصلے عوام کی خواہشات اور ضروریات کے مطابق کیے جائیں۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عوام کو مساوی حقوق فراہم کرتی ہے۔ اس نظام میں ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، رنگ، نسل یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو،
اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ جمہوریت لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جمہوری نظام انصاف کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نظام قانون کی بالادستی کو یقینی بناتا ہے اور کسی بھی شخص یا گروہ کو قانون سے بالا تر ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ذریعے ظلم و جبر کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے اور تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جاتا ہے۔ جمہوریت عوام کو شعور اور آگاہی دیتی ہے۔ یہ نظام عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس سے قوم میں اتحاد، ہم آہنگی اور ترقی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہی قومیں کامیاب اور خوشحال نظر آتی ہیں جنہوں نے جمہوری نظام کو اپنایا۔ جمہوریت نہ صرف حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے بلکہ معاشرے میں امن اور ترقی کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ معزز سامعین، جمہوری نظام ایک نعمت ہے، لیکن یہ نظام اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب عوام خود بھی اپنے فرائض پورے کریں، تعلیم حاصل کریں اور اپنی رائے کے اظہار میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد، انصاف اور دیانت داری کو فروغ دینا ہوگا۔ اختتاماً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت ایک روشنی ہے جو معاشرے کو ظلمت سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ ہمیں اس نظام کی قدر کرنی چاہیے اور اسے مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے دن کی یاد منا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے بلکہ ہمارے دلوں میں وطن سے محبت کا جذبہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 26 جنوری کی، جو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارا ملک آزادی کے بعد اپنے دستور کو اپنانے کے لیے تیار ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان نے اپنی جمہوریت کا آغاز کیا اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہمارا ملک نہ صرف آزاد ہے بلکہ اب ایک خود مختار جمہوریہ بھی ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اس عزم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے وطن کو ایک ایسا آئین دیا جو انصاف، مساوات اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ سامعین، جب ہم 26 جنوری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان لاکھوں قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھیں۔ ان مجاہدین آزادی کو سلام جنہوں نے اپنے خون سے اس مٹی کو سینچا اور اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں یہ دن دیکھنے کا موقع دیا۔ بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، چندر شیکھر آزاد اور دیگر بے شمار ہیروز نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہمارا ملک آزاد ہو اور ہر شہری کو برابری کا حق ملے۔ آج وہ خواب ہمارا آئین پورا کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے وطن کے لیے اپنی ذات، خواہشات سے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم نہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں جانیں بلکہ اپنے فرائض کو بھی سمجھیں۔ جمہوریت تب ہی کامیاب ہوتی ہے جب ہر شہری ایمانداری اور دیانت داری سے اپنا کردار ادا کرے۔ آج ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ملک کو وہ مقام دے رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط، خوشحال اور پرامن ہندوستان چھوڑنے کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں خود سے کرنے ہوں گے کیونکہ یہی 26 جنوری کا پیغام ہے۔ اختتامیہ،
آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 26 جنوری ہمیں اپنی جڑوں کی یاد دلاتا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جائیں گے اور اپنی آئین کی حفاظت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سب یہاں جمع ہیں تاکہ اپنی زندگی کے مقاصد اور خوابوں پر غور کریں، اپنی کمزوریوں کو پہچان سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے، لیکن یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ کامیابی کا سفر ان لوگوں کے لیے ہے جو چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، محنت کو اپنی عادت بناتے ہیں اور ناکامیوں کو اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کامیابی صرف خوش نصیب لوگوں کا مقدر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہے جو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اپنی ذات پر اعتماد کرنا اور اپنی خودی کو بلند رکھنا کامیابی کی کنجی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی ناکامیوں سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ ناکامی ایک سبق ہے۔ دوستو، ناکامی کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ تھامس ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کیا تو اس سے پہلے ہزاروں بار ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ناکامیوں کو یوں بیان کیا، میں نے ہزاروں طریقے دریافت کیے جو کام نہیں کرتے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہر ناکامی کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں تو ہماری کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ زندگی کے 3 اصول۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 اصول اپنانے ہوں گے۔ نمبر 1، مقصد کا تعین کریں۔ جب تک آپ اپنے مقصد کا تعین نہیں کریں گے، آپ کی محنت بے معنی ہوگی۔ ایک واضح ہدف مقرر کریں اور اس کے لیے دن رات محنت کریں۔ نمبر 2، حوصلہ اور صبر۔ زندگی کے سفر میں مشکلات آئیں گی، لیکن حوصلے اور صبر کے بغیر آپ انہیں عبور نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 3، مثبت رویہ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ مثبت سوچیں۔ مثبت سوچ نہ صرف آپ کو توانائی دیتی ہے بلکہ آپ کے مسائل کے حل کے نئے راستے بھی کھولتی ہے۔ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کامیابی کی سب سے اہم شرط محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے آپ پر اعتماد کریں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو محدود کر رہی ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں اور خود پر یقین کریں۔ اختتامیہ دوستو، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خوابوں کے لیے محنت کریں، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی کے
معمار ہیں، جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، محنت کریں اور دعا کریں۔ آخر میں یہی کہوں گا، خواب دیکھو، ان کے لیے محنت کرو اور کبھی بھی ہار نہ مانو، کیونکہ کامیابی انہی کا مقدر ہے جو اسے پانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیاب اور خوشحال بنائیں، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، زندگی ایک امتحان ہے، ایک موقع ہے اور ایک نعمت ہے۔ یہ سفر صرف آرام و سکون کا نہیں، بلکہ مشکلات، چیلنجز اور محنت کا بھی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر ناکامی ایک نئے سبق کا آغاز ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کامیابیوں کے پیچھے کتنی محنت، صبر اور قربانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی، اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کہ کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یعنی آپ کی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو محدود کر رہی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں اور اپنی منزل کا تعین کریں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، محنت۔ بغیر محنت کے کامیابی کا خواب محض ایک سراب ہے۔ نمبر 2، حوصلہ۔ مشکلات آئیں گی لیکن آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ نمبر 3، مثبت سوچ۔ ہمیشہ اچھا سوچیں اور اپنی ناکامیوں کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں۔ دوستو، خواب دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دیا۔ آپ بھی وہی کر سکتے ہیں، بس خود پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ اختتام پر میں یہی کہوں گا، محنت کرو، دعا کرو اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیاب اور خوشحال بنائے، آمین۔ شکریہ۔